نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق آن لائن ٹی وی پہ خوش آمدید۔ ہمارا سلسلہ ہے خلاصہ قرآن کا، اور ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 15 کا خلاصہ عرض کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ اس پیغام کو شیئر کیجئے گا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 70ویں، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 50ویں صورت ہے۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام بنی اسرائیل رکھا گیا۔ اس صورت میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سفر اسراء کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں۔ اس صورت میں معجزہ معراج کا ذکر اور بنی اسرائیل کا تفصیلی ذکر ہے۔ تخلیق کائنات سے ذات باری تعالیٰ اور توحید پر دلائل، مشرکین کے رد، قرآن کی حقانیت کے دلائل، تکریم انسانیت، نماز اور خصوصاً نماز تہجد کا بیان ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کی پہلی منزل مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر صراحت کے ساتھ ہے۔ یہ تاریخ نبوت، تاریخ ملائک اور تاریخ انسانیت میں سب سے حیرت انگیز اور عقلوں کو دنگ کرنے والا واقعہ ہے۔ اس کی مزید تفصیلات سورۃ النجم اور احادیث میں مذکور ہیں۔ آیت نمبر 4 سے بیان ہوا کہ بنی اسرائیل کو بائبل میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ زمین میں 2 مرتبہ فساد اور سرکشی کریں گے، چنانچہ یہ دونوں مواقع آئے اور اللہ نے ان پر جابر بندے مسلط کیے۔ آیت نمبر 11 میں انسانیت کو جلد باز فطرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 12 میں بتایا کہ ہم نے نظام لیل و نہار کو اپنی قدرت کی 2 نشانیاں اور ہم نے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو۔ آیت نمبر 13 سے بتایا کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اللہ کی قضاء و قدر میں جو طے ہے وہ ہو کر رہے گا، اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا۔ بندے سے کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھو، آج تم خود ہی احتساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ اتمام حجت کے لیے ہم رسول نہ بھیج دیں۔ اگلی آیت میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا ہے کہ جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے عیش و عشرت کے دلدادہ لوگوں کو اپنے احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ ان احکام کی نافرمانی کر کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور یوں ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ جو صرف دنیا کے فائدے کا طلبگار ہو ہم اس کو اس دنیا میں جتنا چاہے دے دیتے ہیں، اور پھر اس کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے ایمان کے ساتھ بھرپور کوشش کرے تو ایسے لوگوں کی سعی اللہ کی بارگاہ میں اجر کی حقدار قرار پائے گی۔ آیت نمبر 21 میں ایک دوسرے پر دنیا میں فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں اور اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ آیت نمبر 23 میں والدین کے حقوق کی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی نہیں، اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرو، اور ان کے لیے عاجزی اور رحم دلی کا بازو جھکائے رکھو، اور یہ دعا کرو
اے میرے رب ان پر رحم فرمانا جیسا کہ انہوں نے بچپن میں رحم کے ساتھ میری پرورش کی۔ آیت 26 میں قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے اور فضول خرچی سے اجتناب کا حکم ہے، اور یہ کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور اگر بسبب تنگ دستی خرچ نہ کر سکو تو ان سے نرم بات کرو۔ آیت نمبر 29 سے تسلسل کے ساتھ کچھ احکامات کا بیان ہے جو ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ خرچ کرنے میں بخل، ہرس اور فضول خرچی کے درمیان میانہ روی کو اختیار کرنا، یعنی نیک کاموں میں کھلے دل سے خرچ کرنا، مباح کاموں میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا، اور ناجائز کاموں میں بالکل خرچ نہ کرنا۔ افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کی ممانعت، اور یہ کہ سب کا رازق اللہ ہے۔ زنا کی ممانعت، قتل ناحق کی ممانعت اور قصاص لینے میں حد اعتدال میں رہنے کا حکم، یتیم کا مال کھانے کی ممانعت اور اس کے بالغ ہونے تک اس کے مال کی حفاظت، وعدے کو پورا کرنے کا حکم، ناپ تول میں خیانت کی ممانعت، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے در پہ ہونے کی ممانعت۔ بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے روز قیامت سوال کیا جائے گا۔ تکبر اور اطراء کر چلنے کی ممانعت، شرک کی ممانعت۔ یہ بھی بیان ہوا کہ کسی کی روزی کی کشادگی یا تنگی کا مدار اس کی فضیلت یا بے قدری نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت کا معاملہ ہے۔ ان تفصیلات کے بعد فرمایا، اے رسول، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جن کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ آیت نمبر 40 میں کفار اور مشرکین کی اس خبیث فطرت کو بیان کیا کہ خود تو بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ آیت نمبر 44 میں بیان فرمایا کہ 7 آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہے اپنے اپنے انداز میں اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 45 سے فرمایا کہ منکرین آخرت قرآن کے تعلیمات سے استفادہ کرنے سے محروم رہتے ہیں اور ان کے دل و دماغ حق کو قبول کرنے کی سعادت سے محروم ہیں۔ وہ فصیح و بلیغ قرآن سن کر بھی نبی پر سحر زدہ ہونے کے تان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 49 میں بتایا کہ منکرین آخرت کہتے ہیں جب ہماری ہڈیاں گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا ہمیں اثر نو پیدا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہو، وہی رب ذوالجلال دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تم کو پہلی بار پیدا فرمایا۔ آیت نمبر 52 میں عمدہ بات کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ آیت نمبر 56 میں بتایا کہ باطل معبود اپنے پوجنے والوں کی تکلیف کو دور کرنے یا بدلنے پر قادر نہیں ہیں۔ آیت نمبر 61 سے ایک بار پھر فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے اور شیطان کے انکار کا ذکر ہے، اور اس بات کا بھی کہ شیطان جو بھی کر لے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر اس کا داؤ نہیں چلے گا۔ آیت نمبر 67 میں فرمایا کہ جب یہ سمندری طوفان میں گر جاتے ہیں تو معبودان باطل کی بجائے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، لیکن نجات کی صورت میں یہ لوگ پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 68 سے مشرکوں کو متنبہ کیا گیا کہ اگر ان پر کوئی آفت آ گئی یا انہیں خشک سرزمین پر کہیں دنسا دیا گیا یا کسی اور مصیبت میں مبتلا کیا گیا تو اللہ کے سوا کوئی نجات دلانے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 70 میں بنی آدم کی عزت و کرامت کا ذکر ہے کہ اللہ نے بنی آدم کو اپنی مخلوقات میں سے بہت سوں پر فضیلت عطا کی۔ آیت نمبر 71 میں انسانوں کے اپنے پیشواؤں کے ساتھ بلائے جانے اور دائیں ہاتھ سے اعمال نامہ لینے والوں کی کامیابی کا بیان ہے، اور جو دنیا میں حق سے اندھا ہے وہ آخرت میں بھی
اندھا ہوگا۔ آیت نمبر 73 سے کفار کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ حق سے ہٹانے کے باطل ارادوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے راستے میں آپ کی ثابت قدمی کو اپنا فضل و کرم بتایا۔ آپ کو جزیرہ عرب سے نکالنے کی کفار کی سازش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو برے انجام سے بچ نہیں سکیں گے۔ آیت نمبر 78 سے اشارتاً 5 نمازوں کا حکم ہے، فجر کی فضیلت کا بیان، نماز تہجد کی ترغیب اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے مقام محمود جو مقام شفاعت کبریٰ ہے عطا کیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 81 سے حق کی آمد اور باطل کے نیست و نابود ہونے کا بیان ہے، اور یہ کہ قرآن میں اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ آیت نمبر 83 میں انسان کی اس فطرت کا ذکر ہے کہ نعمتوں پر ناشکری اور مصیبت پر نا امیدی کا اظہار کرتا ہے۔ آیت نمبر 85 میں اس امر کا بیان ہے کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو محض تھوڑا سا علم عطا کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جن چیزوں کی حقیقت جاننے پر ہدایت و نجات موقوف نہیں ہے ان کے در پہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 88 میں ایک بار پھر قرآن کا مثل لانے کا چیلنج اور کافروں کی عجز کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 90 سے مشرکین مکہ کے بعض فاسد مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے کہا ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے پانی کا کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کھجوروں اور انگوروں کے باغات کے مالک بن جائیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یا آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ لے آئیں، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر آسمان سے ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں۔ ان سب مطالبات کے جواب میں اللہ نے فرمایا اے رسول کہہ دو میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں کوئی شعبدے باز نہیں ہوں بلکہ میں ایک بشر ہوں جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ آیت نمبر 94 سے کفار مکہ کے اس اعتراض کا ذکر ہے کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر کیوں بھیجا، یعنی کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول کہہ دو اگر زمین میں فرشتے بستے اور آسمان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے، یعنی نبی اور رسول جس مخلوق کی طرف مبعوث ہوتے ہیں اس کی جنس سے ہوتے ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ منکرین آخرت کو ان کے منہوں کے بل اندھا، گونگا اور بہرا بنا کر اٹھایا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آیت نمبر 100 میں فرمایا کہ آپ کہیے اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم خرچ کے ڈر سے ان کو روکے رکھتے، اور دراصل انسان ہے ہی بخیل۔ آیت نمبر 101 سے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا کیے جانے، فرعون کا آپ کو ساحر کہنے، فرعون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے زمین میں آباد ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 105 میں قرآن مجید کو بتدریج یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت یہ بتائی کہ رسول ان پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ان کے لیے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مشرکین مکہ اعتراض کرتے کہ کبھی آپ اللہ کہتے اور کبھی رحمان کہتے ہیں، ہم تو رحمان کو نہیں جانتے۔ تو اللہ نے فرمایا اے رسول کہہ دیجئے کہ معبود برحق کو تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم اسے جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے نام ہیں، اور اسے پکارنے میں میانہ روی سے کام لو۔ آخری
آیت میں فرمایا کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی سلطنت میں اس کا شریک ہے، اور نہ اسے کسی مددگار کی حاجت ہے، اور آپ اس کی کبریائی بیان کرتے رہیے۔ سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف مکی سورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 69ویں جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 18ویں سورت ہے۔ اس سورت میں صحابہ کہف کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ الکہف سے موسوم کیا گیا۔ اس سورت میں قرآن کی حقانیت، اصحاب کہف، موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، ذوالقرنین، آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے اور ان قصوں کے درمیان حکمت و معزت کی بہت ساری باتوں کا بیان ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ الکہف کی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف کو پڑھا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور کو روشن کر دیا جائے گا۔ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات میں قرآن کو اللہ کی جانب سے نازل کردہ، کجی سے پاک، اصلاح کرنے والی، اللہ کی گرفت سے ڈرانے والی اور مؤمنین صالحین کو مژدۂ جاں فضا سنانے والے کتاب قرار دیا ہے۔ اور جو لوگ بغیر کسی علم کے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، یہ بہت بڑی جسارت اور جھوٹ ہے، اور آپ ان کے ایمان نہ لانے سے غمزدہ نہ ہوں۔ دنیا کی رنگینیوں میں گم لوگوں سے فرمایا کہ زمین کو خوبصورتی بخشنے والی چیزوں کو ہم نے پیدا کیا ہے اور ہم اسے فنا بھی کریں گے۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 سے صحابہ کہف کا بیان ہے، یہ چند سالے نوجوان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید اور ایمان پر ثابت قدم رکھا، لیکن ان کی قوم مشرک تھی اور ایک ظالم بادشاہ ان پر مسلط تھا۔ وہ لوگ ان نوجوانوں کے دشمن ہو گئے تو انہوں نے ان کے شر سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے مشن میں کامیابی کی اسباب مہیا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور اس کیفیت میں وہ 309 سال تک رہے۔ غار میں اللہ تعالیٰ نے ایسا غیبی انتظام کیا کہ وہ ایک کشادہ جگہ میں تھے، جب سورج طلوع ہوتا تو دھوپ غار کے دائیں جانب رہتی اور غروب ہوتے وقت بائیں جانب پھر جاتی۔ اللہ تعالیٰ انہیں حسب ضرورت دائیں بائیں کروٹیں بدل دیتا تاکہ ان کو روشنی، حرارت اور ہوا ملتی رہے اور ایک ہی ہیئت میں سوتے ہوئے ان کے بدن پر زخم نہ ہو جائیں، جن کو آج کل طبی زبان میں بیڈ سول کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کا ایک کتا بھی تھا جو ان کی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہا۔ اسی وجہ سے علماء نے اہل اللہ کی چوکھٹ کی برکات کو بیان کیا ہے کہ وہ کتا جو نیکوکاروں کے ساتھ وابستہ رہا، قرآن مجید کی مختلف انداز میں 5 مرتبہ اس کا ذکر فرمایا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کتا کسی انسانی شکل میں جنت میں جائے گا، یعنی اصحاب کہف کا کتا عظیم المرتبت انسانوں کے پاس بیٹھا تو اسے انسان جیسی عزت ملی۔ اس کے برعکس نوح کا بیٹا پھروں کے ساتھ بیٹھا تو خاندان نبوت کی نسبت سے ہی محروم ہو گیا۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں قرآن مجید میں لوگوں کے حوالے سے 3 اقوال نقل کیے ہیں۔ پہلے 2 اقوال کو قرآن نے لوگوں کی تکہ بازی قرار دیا اور تیسرے قول کو قرآن نے رد نہیں کیا، یعنی وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ لہذا مفسرین نے اس تعداد کو صحت کے قریب قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان کی صحیح تعداد کو اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، ان کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا علم عطا کیا۔ قرآن نے ان کی تعداد کے بارے میں زیادہ بحث سے منع فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے ان کے منظر کو باروب بنا دیا تھا تاکہ کوئی ان کی طرف جھانک تانک نہ کرے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ انہوں نے کہا ہم 1 دن یا اس سے بھی کم ٹھہرے۔ پھر انہوں نے قطعی بات کہنے کی بجائے اس مدت کے تعین کو اللہ کے علم کے سپرد کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کا سکہ دے کر کوئی پاکیزہ کھانا لانے کے لیے شہر کی طرف بھیجا اور ساتھ ہی یہ تاکید کی کہ نرمی سے کام لینا، مبادا کسی کو پتہ چل جائے، کیونکہ اگر ان کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ ہمیں سنگسار کر دیں گے یا ہمیں اپنے دین میں جبراً داخل کر دیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی، چونکہ اہل شہر ان نوجوانوں کی حقیقت سے واقف ہو چکے تھے۔ اس لیے اظہار عقیدت کے لیے ان میں بحث ہوئی کہ ان کی یادگار کو کیسے باقی رکھا جائے۔ ایک فریق نے کہا کہ یادگار کے طور پر یہاں کوئی عمارت بنا دی جائے، مگر جس فریق کی رائے غالب قرار پائی وہ یہ تھی کہ یہاں مسجد بنا لی جائے۔ اس سے مفسرین نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے مزارات کے جوار میں مسجد بنانا اچھی بات ہے، تاکہ جو لوگ ان مزارات پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آئیں اگر نماز کا وقت ہو تو وہ مسجد میں نماز ادا کر سکیں۔ آیت نمبر 28 کا پس منظر یہ ہے کہ مکے کے بعد سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کی بات سن لیتے ہیں، لیکن جب ہم آپ کے پاس آئیں تو خباب، سہیب، بلال وغیرہم فقراء صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اپنے پاس سے اٹھا دیا کریں، کیونکہ ان کے پاس بیٹھنا ہمارے شایان شان نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ان فقراء صحابہ کی دلداری کے لیے فرمایا اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھے جو صبح اور شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار ہیں، اور آپ اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیں، یعنی انہیں ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں۔ آیت 29 میں بتایا کہ جہنمیوں کو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم مشروب پلایا جائے گا، اور اہل جنت کو سونے کے کنگن اور ریشم کے ہلکے اور تبیز کپڑے پہنائے جائیں گے۔ آیت نمبر 32 سے اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص کے انگوروں کے باغات تھے اور چاروں طرف سے انہیں کھجور کے درختوں نے گھیر رکھا تھا، اور درمیان میں کھیتی تھی اور بیچ میں دریا بہ رہا تھا، اور ان باغات نے بہت عمدہ فصل دی۔ ایک دن یہ شخص اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ میرا مال اور افرادی قوت تم سے زیادہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ اول تو مجھے قیامت کا یقین ہی نہیں، لیکن اگر قیامت آئی تو مجھے وہاں اس سے بھی بہتر مال ملے گا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے کہا تو اپنی اصل کو بھول گیا اور تو نے اپنے خالق کی ناشکری کی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تم نے باغ میں داخل ہوتے وقت ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا ہوتا تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا، گرچہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں، لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر نعمتیں عطا کرے گا، اور آسمان سے کوئی آفت آئے گی اور تمہارا باغ تباہ و برباد ہو جائے گا، یا اگر اس کا پانی زمین میں دھنس گیا تو پھر تم اسے تلاش نہ کر پاؤ گے۔ بالآخر اس شخص کا باغ برباد ہو گیا اور وہ کفِ افسوس ملتے ہوئے کہنے لگا کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، لیکن پھر اس کا کوئی مددگار نہ تھا۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی ناپائیداری کو ایک مثال سے بیان فرماتا ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی، گھنا سبزہ نکلا، پھر وہ سوکھ کر چورا ہو گیا جسے ہوا اڑا لے گئی۔ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، تمہارے رب کے پاس ثواب اور انجام کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں ہی بہتر ہیں۔ آیت نمبر 47 سے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام روئے زمین ایک کھلے میدان کی صورت میں اللہ کے حضور حاضر ہوگی،
اور اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر خوف زدہ ہو کر کہیں گے ہائے افسوس اس نامہ اعمال کو کیا ہوا، اس نے نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا ہے نہ کبیرہ چھوڑا ہے مگر سب کو شمار کیا ہے۔ آیت نمبر 50 میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدے، ابلیس کی نافرمانی اور شیطان اور اس کی ذریت کا انسان کے دشمن ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 60 سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بیان ہے۔ وہ اپنے ایک خادم یوشع بن نون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتوں اور اسرار و رموز کو جاننے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ دوران سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ناشتہ لاؤ، ہم سفر کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ خادم نے کہا کہ دوران سفر جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو شیطان نے مچھلی کو مجھ سے بھلا دیا اور وہ سمندر میں راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دو سمندروں بحر فارس اور بحر روم کا سنگم ہی ہماری منزل ہے۔ وہ دونوں واپس لوٹے اور پھر ہمارے ایک بندہ خاص کو وہاں پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اسے علم لدنی عطا کیا۔ مفسرین کے مطابق یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رشد و ہدایت کا علم خاص عطا کیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی تعلیم دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں، کلیم ہیں، افضل ہیں، لیکن افضل کے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کو کسی خاص شعبے میں کوئی فضیلت عطا کی جا سکتی ہے۔ یہی صورتحال یہاں بھی تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سے کم مرتبہ شخص سے بھی کسی خاص شعبے کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس بنا پر اس کی تکریم کی جا سکتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جن اسرار کا آپ کو علم نہیں ان کے بارے میں آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ میری پیروی کرتے ہوئے میرے کسی فعل کے بارے میں سوال نہیں کریں گے تا وقت کہ میں خود آپ کو بتا دوں۔ چلتے چلتے وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو آپ نے بہت بری بات کی، اس سے تو سواریوں کے ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے یہی تو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بھول پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے مشن کو مجھ پر دشوار نہ کیجیے۔ یہاں پہ پارہ نمبر 15 کا اختتام ہو گیا اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 16 کا مختصر خلاصہ آپ احباب کے سامنے رکھیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر اور مددگار ہو۔